ایک سوار اپنے گھوڑے کو میانہ روی سے ہانکتا ہوا کرتبہ شہر کے مشرقی محلے ربض ظاہرہ میں داخل ہوا تھا۔ ایک حویلی کے قریب جا کر وہ گھوڑے سے اترا، حویلی کا جائزہ لیا، پھر حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ 2-3 بار دستک دینے کے باوجود جب وہ نہ کھلا تو وہ سوار عجیب سے شش و پنج میں کھڑا تھا کہ ساتھ والی حویلی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص نمودار ہوا اور دستک دینے والے سے کہنے لگا، میرے عزیز، کیا بات ہے؟ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ دستک دینے والے نے ساتھ والی حویلی سے نکلنے والے شخص کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے ساتھ تعارف ہو جائے تو میں اپنی آمد کا مقصد کہوں گا۔ ساتھ والی حویلی سے نکلنے والے نے اس سوار کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، میں طبیب خروئی بن واخنہ ہوں، شاید تم نے میرا نام سن رکھا ہوگا۔ دستک دینے والے کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، آپ کرتبہ میں نہیں پورے اندلس کے مانے ہوئے طبیب ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ یہودی ہیں اور کرتبہ کے چند چوٹی کے طبیبوں میں سے ایک ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں کوئی شخص ایسا بھی رہتا ہے کہ جس کا نام سلیمان بن فرح ہو؟ طبیب خروئی نے غور سے سوار کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ جس حویلی پر تم نے دستک دی ہے یہ حویلی سلیمان بن فرح ہی کی ہے، اب دستک نہ دینا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کس سلسلے میں سلیمان بن فرح سے ملنے آئے ہو؟ وہ بوڑھا آدمی ہے، کمرے میں پڑا آرام کر رہا ہوگا، لہٰذا دستک دو گے تو اسے اٹھ کر دروازے تک آنا پڑے گا۔ وہ پہلے ہی بیمار اور لاغر ہے، میرے خیال میں تم نے اب تک جو دستک دی ہے وہ اس نے سنی نہیں۔ کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر دستک دینے والا کہنے لگا، میں ان لوگوں کے لیے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ ان الفاظ پر طبیب خروئی بن واخنہ کا چہرہ پیلا ہو گیا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اتنی دیر تک اس کی حویلی سے ایک 11-12 برس کی لڑکی اور 10 سال کے قریب ایک لڑکا نمودار ہوا۔ دونوں طبیب خروئی بن واخنہ کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر لڑکی اپنے باپ طبیب خروئی کو مخاطب کر کے تشویش بھرے انداز میں کہنے لگی، اے میرے باپ، لگتا ہے یہ دادا سلیمان بن فرح اور ہمارے بھائی احمد بن یعلا کے لیے کوئی بری خبر لے کر آیا ہے۔ اے والد، اگر میرا اندازہ درست ہے تو ابھی دادا کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، بہتر ہے سوار کو اپنی حویلی میں لے چلیں، اسے دیوان خانے میں بٹھائیں اور اس سے تفصیل پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ طبیب خروئی اپنی بیٹی کی بات مان گیا، پھر آنے والے سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ میرے ساتھ میری بیٹی اور میرا بیٹا ہے، بیٹے کا نام یوحنا، بیٹی کا نام رحیق ہے۔ وہ سوار مسکرا دیا، یہاں تک کہ طبیب خروئی نے اسے مخاطب کر کے کہا، بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، پھر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ سوار مان گیا۔ طبیب خروئی اس سوار کو اپنے ساتھ لے گیا، اس کا گھوڑا بھی اندر باندھ دیا، پھر چاروں دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد یہودی طبیب خروئی بن واخنہ نے اس سوار کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میرے عزیز، اب بتا کیا معاملہ ہے؟ جواب میں اس سوار نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، دراصل میں سرحدی علاقوں کا ایک چھوٹا سالار ہوں، ہم ایک لاش لے کر آئے ہیں جو ایک مسلمان کی ہے۔ اس نوجوان کو کسی نے مار کر بری طرح زخمی کر دیا تھا اور اس کے گلے میں ایک تحریر لکھ کر ڈال دی تھی۔ اس تحریر میں لکھا تھا کہ اگر اس کا کوئی مددگار یا وارث ہو تو اس کا انتقام ضرور لے۔ وہ نوجوان جس کی لاش میرے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، جس وقت اس نے سرحد پار کی، مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوا، اس وقت وہ زندہ تھا۔ وہ لاش کی صورت میں گھوڑے پر پڑا ہوا تھا، ہم نے اسے اتارا، مرنے سے پہلے اس نے انتہائی کرب میں ایک جملہ 3 مرتبہ دہرایا تھا۔ دھیمی دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں وہ بار بار کہتا تھا، سرحد کے قریب ہی خجندہ نام کی ایک بستی ہے، اس میں ایک چرواہا ہے جس کا نام مازران ہے۔ مازران بستی کے مغرب میں کوہستانی سلسلے کے اوپر اپنے ریوڑ چراتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سرواندو اور ابن ہستنا کہاں ہیں۔
یہی وہ جملہ تھا جو اس مرنے والے نے کہا تھا، اور اب تھوڑی دیر تک اس کی لاش یہاں پہنچ جائے گی۔ یہ سرواندو اور ابن حسنہ تو کسی دور میں ابن حفصون کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ کیا مرنے والے کی ان دونوں کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ یہ خبر سن کر رحیق بنت خروئی اور اس کا بھائی یوحنا بن خروئی دونوں رونے لگے تھے۔ رحیق کی ہچکچی اور سسکیاں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ خود طبیب خروئی کی حالت بھی بگڑ گئی تھی۔ پھر آنے والے اس اجنبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہربان اجنبی، تیرا کہنا درست ہے۔ جس مرنے والے کی لاش تمہارے ساتھی لے کر آ رہے ہیں، یہ 4 بھائی تھے، اور ہمارے ہمسائے میں رہنے والا سلیمان بن فرح ان کا دادا ہے۔ جب ابن حفصون کا خاتمہ ہو گیا تو سرواند اور ابن حسنہ نے شمال کی طرف بھاگنے سے پہلے مرنے والے کے بڑے بھائی کو ہلاک کر دیا، کیونکہ سرواندو اور ابن حسنہ دونوں کے ساتھ اس کی دیرینہ دشمنی چل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی اس کا انتقام لینے کے لیے گیا، وہ بھی ہلاک کر دیا گیا، اور اب یہ تیسرا بھائی ہے جو انتقام لینے میں ناکام ہوا ہے۔ سرواند اور ابن حسنہ یا ان کے آدمیوں نے اسے بھی ہلاک کر دیا ہے۔ یوں جانو اس مہم میں اب تک 3 بھائی مارے جا چکے ہیں۔ خروئی بن واخنہ کے اس انکشاف پر آنے والا وہ شخص بھی اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کپ کپاتے لہجے میں وہ کہنے لگا، کیا ان کی نسل میں سے اب ان کا دادا ہی رہ گیا ہے؟ خروئی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، نہیں، یہ 4 بھائی تھے، 3 تو بیچارے انتقام لیتے لیتے ہلاکت کے منہ میں چلے گئے، اب چوتھا جو سب سے چھوٹا ہے وہ باقی ہے۔ اس کا نام احمد بن یعلا ہے۔ وہ دن بھر مشرقی چراگاہوں میں اپنا ریوڑ چراتا ہے، شام کو لوٹتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے خیال میں جب وہ بیچارہ لوٹ کر آئے گا تو اسے اپنے تیسرے بھائی کے مرنے کی خبر ہوگی، تو پھر اس کی جو حالت ہوگی، اس کا منظر جب میں اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو مجھ پر ہول طاری ہوتا ہے۔ یہ میری بیٹی اور میرا بیٹا دونوں اسے اپنے سگے بھائیوں جیسا خیال کرتے ہیں۔ احمد بن یعلا اکثر اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میری بیٹی اسے گھر کا کام نہیں کرنے دیتی۔ ان کا کھانا پکانے اور دوسری ضروریات کا سارا اہتمام میری بیٹی اور بیٹا ہی مل کر کرتے ہیں، اور احمد بن یعلا بھی میری بیٹی کو سگی بہنوں جیسا خیال کرتا ہے۔ اب تمہارے ساتھی لاش لے کر آئیں گے، اور احمد بن یعلا کے بوڑھے دادا سلیمان بن فرح کو اس کی جب خبر ہوگی تو میں ڈرتا ہوں کہ شاید وہ بوڑھا دم ہی نہ توڑ دے۔ خروئی جب خاموش ہوا تب آنے والا سوار دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تینوں مرنے والوں کا چھوٹا بھائی چرواہا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے قابل نہیں، اس لیے کہ ایک چرواہا اپنے مرنے والے 3 بھائیوں کا کیا انتقام لے گا۔ اس شخص کے ان الفاظ پر خروئی کی بیٹی تڑپ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی، عجیب سے انداز میں اس اجنبی کی طرف دیکھنے لگی، یہاں تک کہ خروئی بن واخنہ نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اجنبی، تیرا اندازہ درست نہیں ہے۔ احمد بن یعلا بے شک نو عمر اور نوجوان ہے، لیکن خوب دراز قد کڑیل جسم کا مالک ہے۔ اے اجنبی، وہ بہت جرت مند ہے۔ خروئی جب خاموش ہوا تو آنے والا شخص خوشکن انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جس نوجوان کا نام تم نے احمد بن یعلا بتایا ہے اور جو تعریف تم نے اس کی ہے، اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو پھر میں تمہارے سامنے پیشگوئی کرتا ہوں کہ یہ شخص اپنے مرنے والوں کا انتقام لینے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس سے آگے وہ اجنبی کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ باہر کچھ لوگ لاش لے کر آ گئے تھے۔ خروئی اس اجنبی کے ساتھ باہر نکلا۔ رحیق اور یوحنا دونوں بہن بھائی ان کے پیچھے تھے۔ باہر کچھ لوگ ایک کھاٹ پر لاش کو لیے کھڑے تھے۔ اس موقع پر رحیق اور یوحنا کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ دونوں اس کھاٹ کے پائے پکڑ کر دھاروں دھار رونے لگے تھے۔ اتنی دیر تک ساتھ والی حویلی کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا ایک انتہائی لاغر اور بوڑھا شخص تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو خروئی اس اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہی سلیمان بن فرح ہے جو مرنے والے کا دادا ہے۔ یہ الفاظ سلیمان بن فرح نے بھی سن لیے تھے۔ اس کی گردن جھک گئی۔ اپنے جسم کا سارا بوجھ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا پر ڈال دیا تھا۔
اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے یوحنا اور رحیق دونوں بہن بھائی بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور اس سے لپٹ گئے۔ خروئی اور لاش لانے والوں نے دیکھا کہ سلیمان بن فرح کی ٹھوڑی اپنے عصا پر جمی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ گلے سے اٹھتی ہچکیوں اور سسکیوں کو بڑی مشکل سے وہ روک رہا تھا۔ پھر خروئی نے لاش لانے والوں کو کہا، لاش کو اندر لے چلو۔ سلیمان بن فرح کو سہارا دے کر یوحنا اور رحیق نے ایک طرف کر دیا۔ وہ لوگ لاش لے کر اندر داخل ہوئے۔ لاش کو انہوں نے سامنے برآمدے کے اندر رکھ دیا۔ پھر خروئی سے اجازت لے کر وہ چلے گئے۔ اس موقع پر خروئی، یوحنا اور رحیق کی حالت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ تینوں سلیمان بن فرح سے لپٹے ہوئے تھے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلیمان بن فرح دوبارہ حویلی میں داخل ہوا۔ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے حویلی کے صحن کو عبور کرتا ہوا وہ کھاٹ کے قریب آ کر بیٹھا۔ لاش کے اوپر سے اس نے چادر کا پلو اٹھا کر جب لاش کا چہرہ دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ لاش کا چہرہ خون آلود تھا۔ چہرے کو دیکھتے ہوئے یوحنا اور رحیق دھاڑے مار کر رونے لگے۔ خروئی بھی وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ سلیمان بن فرح کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے زمین پر بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ لاش کے اوپر پھیرتے ہوئے عجیب سے انداز میں کرب اور بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرتا تھا۔ آس پاس کے گھروں اور محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ حویلی کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ہمدرد نوجوان حرکت میں آئے اور انہوں نے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے ایک کمرے میں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے قالین بچھوا دی اور باہر صحن کے اندر مردوں کے بیٹھنے کے لیے کھجور کی چٹائیاں بچھا دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حویلی کے اندر بکریوں کا ایک ریوڑ داخل ہوا۔ ان کے اندر ایک خوبصورت، توانا اور سفید رنگ کا گھوڑا بھی تھا اور ریوڑ کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان بھی حویلی میں داخل ہوا۔ وہ خوب دراز قد اور کڑیل جسم کا مالک تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا۔ وہی مرنے والے کا چھوٹا بھائی احمد بن یعلا تھا۔ گھر کا منظر دیکھتے ہوئے شاید وہ سارے معاملے کو سمجھ گیا تھا۔ پیٹھ پر رکھا ہوا لکڑیوں کا گٹھا اس نے غصے کی حالت میں صحن میں پھینکا، جبکہ بکریاں اور گھوڑا دائیں جانب جو چھپر نما استبل تھا اس کی طرف چلے گئے۔ آہستہ آہستہ عجیب سے انداز میں احمد بن یعلا برآمدے میں رکھی لاش کی طرف بڑھا۔ وہاں اس کا دادا سلیمان بن فرح بیٹھا تھا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو ایک دم رحیق اور یوحنا دونوں بہن بھائی اٹھے، بھاگ کر احمد بن یعلا کی طرف گئے اور پھر اس سے لپٹ کر بیچارے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ احمد بن یعلا نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا تھا۔ اس سمے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ لاش کے قریب آیا، کپڑا ہٹا کر بھائی کا چہرہ دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کیے رکھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ پھر اس نے قریب بیٹھے اپنے دادا کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ احمد بن یعلا سے لپٹ کر سلیمان بن فرح بچوں کی طرح ہچکیاں اور سسکیاں لینے لگا۔ اس موقع پر خروئی بن واخنا آگے بڑھا۔ دادے اور پوتے کو اس نے علیحدہ کیا۔ پھر آنے والے اجنبی نے جو گفتگو اس کے ساتھ کی تھی وہ تفصیل سے اس نے احمد بن یعلا اور اس کے دادا سلیمان بن فرح سے کہہ دی۔ اتنی دیر تک محلے اور آس پاس کے گھروں کے لوگ بڑی تیزی سے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور سلیمان بن فرح اور احمد بن یعلا سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان لاش کو دفن کر دیا گیا۔ لوگ تعزیت اور افسوس کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تاہم خروئی اور یوحنا دونوں باپ بیٹا سلیمان بن فرح اور احمد بن یعلا کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ رحیق بیچاری سب کا کھانا تیار کرنے کے لیے اپنی حویلی میں مطبخ کے اندر بری طرح مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کے برتن لے کر آئی۔ احمد بن یعلا اور اس کے دادا کی حویلی 2 کمروں پر مشتمل تھی اور اس کے سامنے ایک لمبا برآمدہ تھا جس کے سامنے کھلا اور وسیع صحن تھا، جس کے ایک طرف بکریوں اور گھوڑوں کے لیے استبل بنا ہوا تھا۔ یوحنا اور رحیق نے کمرے کے اندر پہلے 2 چٹائیاں بچھائیں۔ دونوں بہن بھائی نے مل کر وہاں کھانا لگایا
پھر اس جگہ آئے جہاں سلیمان بن فرح اور احمد بن یعلا دونوں دادا پوتا مسحری پر اداس اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ رحیق نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، ایک ہاتھ میں سلیمان بن فرح کا ہاتھ پکڑا، دوسرے میں احمد بن یعلا کا، اور پھر ہمدردی اور کرب میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا، اٹھ کر کھانا کھائیں۔ احمد بن یعلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ٹوٹتی بکھرتی ہوئی آواز میں وہ کہنے لگا، آپ لوگ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ رحیق نے اسے کھینچا، اس پر وہ بکھرتی روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں کہتی ہوں اٹھ کر کھانا کھائیں۔ سر پر بندھے ہوئے رومال سے احمد بن یعلا نے اپنے آنسو صاف کیے اور بکھرتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میری بہن، میری بھوک مر گئی ہے۔ اس کے ان الفاظ پر رحیق کٹ کر رہ گئی تھی، بیچاری وہیں بیٹھ گئی، اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ احمد بن یعلا اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا، پھر وہ اٹھا، اسے بھی اٹھایا اور کہنے لگا، اٹھ، تیری جیسی بہن کو میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چل تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دادا سلیمان بن فرح کو بھی اٹھایا، پانچوں چٹائی پر بیٹھ گئے، غم زدہ سے ماحول میں انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر احمد بن یعلا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دادا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دادا، میری بدقسمتی کہ میں آپ کو حالات کے سپرد کرتے ہوئے رخصت ہونے لگا ہوں۔ دادا، میں سرواندھ اور ابن ہستنہ دونوں کو یوں ہی بے نتھے بیل کی طرح آزاد نہیں چھوڑوں گا، میں ان سے اپنا خاندانی انتقام لوں گا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں جو انتقام لے تو یہ ان کی بھول ہے۔ دادا، اب تک وہ ڈھیلوں سے کھیلتے رہے ہیں، میں جب پتھر بن کر ان کے سامنے آؤں گا تو انہیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دوں گا۔ دادا، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا، نہ انتقام سے دستبردار ہونا، میں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے کوچ کروں گا۔ بوڑھا سلیمان بن فرح تھوڑی دیر تک احمد بن یعلا کی طرف اس طرح دیکھتا رہا جیسے کوئی پیاس کا مارا شخص پانی کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر دکھ بھرے انداز میں احمد بن یعلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، احمد میرے بیٹے، میں انتقام سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میرے بچے، تو میرے شجرہ نسب کی آخری ٹہنی کا آخری ثمر ہے، میں تجھ سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ میرے بیٹے، تو ہی میرے خاندان کی منزلوں کا آخری نشان ہے۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح تو روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہے ویسے ہی مصروف رہ، انتقام کو فراموش کر دے۔ میں بھی دل پر پتھر رکھ کر یہ سمجھ لوں گا کہ ہم لوگ دراز دستوں کا شکار بن کر رہ گئے تھے، جنہوں نے ہمیں اپنے سامنے زیر دست بنا کر رکھ دیا۔ سلیمان بن فرح جب خاموش ہوا تب احمد بن یعلا کی چھاتی تن گئی اور وہ کہنے لگا، دادا، میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر میرے سب سے بڑے بھائی کے مرنے پر انتقام سے آپ لوگ دستبردار ہو جاتے تو کوئی اور بات تھی۔ میں سمجھتا کہ آپ لوگوں نے قاتلوں کو معاف کر دیا، اس کے بعد میرے دو اور بھائی ان کے ظلم کا شکار ہو گئے، پھر اب انہوں نے ایک طرح سے ہمیں یہ لکھ کر ہماری خودی اور ہماری انانیت پر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے کہ اگر میرے بھائی کے خاندان کا کوئی فرد ہو تو ان کا انتقام ضرور لے۔ میرے دادا، جب تک میری رگوں میں خون کی گردش جاری ہے میں انتقام کی یہ بھٹی گرم رکھوں گا، اور جب تک میں قاتلوں کا صفایا نہیں کر دیتا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا احمد بن یعلا اپنی حویلی سے باہر نکل گیا۔ رحیق اور یوحنا اس کے پیچھے بھاگے، اسے روکنا چاہا لیکن وہ تقریباً بھاگتا ہوا چلا گیا۔ رحیق اور یوحنا دونوں بہن بھائی سلیمان بن فرح اور اپنے باپ خروئی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر رحیق نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھائی نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اس پر سلیمان بن فرح کہنے لگا، کہیں نہیں گیا ہوگا بیٹے، اپنے کسی جاننے والے کے پاس گیا ہوگا، وہ انتقام لینے سے ٹلے گا نہیں۔ میں اس کی سرشت اور اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی چرواہوں کے پاس گیا ہوگا اور انہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ریوڑ کا خیال رکھیں۔ میری بیٹی، میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ انتقام کے اس سلسلے کو منقطع کیا جائے،
اس لیے کہ قاتلوں کا مرنا میرا قلبی سکون ہے، لیکن میں احمد سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے اور اس کے علاوہ یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بھی ہے۔ ہائے حیف، ہم پر کیسا کڑا وقت آن پڑا ہے کہ میں کوئی آخری فیصلہ کرنے سے بھی قاصر ہو گیا ہوں۔ سلیمان بن فرح کے ان الفاظ کا کسی نے جواب نہ دیا۔ کمرے میں تعصف اور افسوس بھری خاموشی طاری رہی، یہاں تک کہ احمد بن یعلا پھر لوٹ آیا۔ وہ اپنے دادا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دادا، میرے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھی چرواہوں سے کہہ آیا ہوں، وہ روزانہ ریوڑ کو چرانے کے لیے لے جایا کریں گے اور واپس لا دیا کریں گے۔ رحیق اور یوحنا جیسے پہلے بکریوں کا دودھ دوتے تھے، اسی طرح میری غیر موجودگی میں بھی یہ خیال رکھیں گے۔ دادا، اس وقت یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہارا اکلوتا اور آخری پوتا نہیں، بلکہ تمہارے دو پوتے احمد بن یعلا، یوحنا بن خروئی ہیں، اور پوتی تمہاری خدمت کے لیے جس کا نام رحیق بنت خروئی ہے۔ دادا، مجھے خوشی سے رخصت کرنا۔ اگر مسکراتے ہوئے رخصت کرو گے تو دشمنوں کے سامنے جاتے ہوئے میری چھاتی تنی رہے گی، اور خداوند نے چاہا تو میں قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر سرخروئی کی حالت میں تمہارے سامنے آن کھڑا ہوں گا۔ اس موقع پر دعائیہ انداز میں سلیمان بن فرح نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر تک انتہائی کرب میں دعا مانگتا رہا، پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، اگر تمہارا یہی ارادہ اور یہی فیصلہ ہے تو پھر میں تمہیں رخصت کی اجازت دیتا ہوں۔ سلیمان بن فرح کے ان الفاظ پر احمد بن یعلا کے لبوں پر تبسم پھیل گیا۔ پھر سلیمان بن فرح کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، دادا، پہلے میں ساتھ والے کمرے میں جاتا ہوں، اپنا لباس تبدیل کر لوں، فالتو کپڑے خرجین میں رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے گھوڑے کو تیار کرتا ہوں۔ اتنی دیر تک رحیق بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، احمد بھائی، آپ تیاری کر لیں، میں اپنی حویلی میں جا کے آپ کے لیے زاد راہ تیار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رحیق تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی احمد کی حویلی سے نکل گئی۔ احمد ساتھ والے کمرے میں گیا، اپنا لباس تبدیل کیا، لکڑی کے ایک صندوق سے اس نے زرہ نکالی، وہ پہنی، نیا چمکتا ہوا خود نکالا، سر پر رکھا، اور اس کے بعد اس نے امامہ باندھ لیا۔ دیوار سے لٹکتی ہوئی اپنی ڈھال اور تلوار سنبھالی، کونے میں پڑی ہوئی دو کمانیں اٹھائیں، ایک کمان کافی بڑی تھی اور ایک چھوٹی، دونوں کمانوں کے چھوٹے بڑے تیر بھی ترکش میں بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکلا، ساری چیزیں اس نے استبل میں رکھیں، اس کے بعد دوبارہ کمرے میں گیا، اپنے کچھ فالتو کپڑے لے کر خرجین میں ڈالے، ایک بستر باندھا، وہ چیزیں بھی اٹھا کر وہ استبل میں لے آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے کے بعد ضرورت کا سامان زین کے ساتھ باندھنے لگا۔ زین کے ساتھ سامان باندھتے باندھتے اس کے ہاتھ اچانک رک گئے، اس لیے کہ ساتھ والی حویلی میں مطبخ کے اندر کام کرتے ہوئے اسے رحیق کی آواز سنائی دی۔ وہ روتی اور کرب خیز آواز میں عربی میں کوئی غمگین نغمہ الاپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑے غور سے احمد بن یعلا رحیق کی آواز کی طرف متوجہ رہا، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں، پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گھوڑے کو اس نے دھانا چڑھا دیا تھا، زین ڈالنے کے بعد ضرورت کا سامان اس نے زین کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اتنی دیر تک رحیق بھی اپنی حویلی سے آ گئی تھی۔ اس نے زاد راہ احمد کے گھوڑے سے باندھ دیا، پانی کی چھاگل بھی بھر کر زین سے باندھ دی، پھر انتہائی کرب اور تقریباً روتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہیں آنے دی کہ میں اکلوتے بھائی کی بہن ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی خیال کیا ہے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات میں مت ڈالیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند سے میری دعا ہے کہ آپ کو اس مہم میں کامیاب اور کامران رکھے۔ احمد بن یعلا نے مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپتھپایا، پھر اسے ساتھ لے کر اس کمرے میں آیا جس میں اس کا دادا طبیب خروئی اور یوحنا بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے جنگی لباس میں دیکھ کر تینوں کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر خروئی نے احمد کو مخاطب کیا، احمد میرے بیٹے، تمہارا جانا ہمیں کس قدر شاق گزر رہا ہے یہ میں کم از کم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یوحنا اور رحیق تم سے کس قدر پیار کرتے ہیں، تمہارے بغیر رہنے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جس مہم پر تم نکل رہے ہو بیٹے،
میری خداوند سے دعا ہے کہ تم اس مہم میں کامیاب اور کامران لوٹو، اور جس طرح پہلے تم تینوں بہن بھائیوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے ہو، ایسے ہی نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ خروئی بن واخنہ جب خاموش ہوا تب سلیمان بن فرح نے کچھ سوچا، اپنے دونوں بازو پھیلائے اور انتہائی کربخیز کپ کپاتی اور روتی ہوئی آواز میں احمد بن یعلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، احمد میرے بیٹے، میرے گلے لگ جا۔ احمد بھاگ کر آگے بڑھا اور اپنے دادا سے لپٹ گیا۔ سلیمان بن فرح نے اس کے کان میں کہا، میرے بچے اپنا خیال رکھنا، میرا دل کہتا ہے کہ تم اس مہم میں کامیاب اور کامران لوٹو گے۔ دونوں جہاں کا مالک اور کائنات کا رب اس مہم میں تیرا محافظ اور تیرا حمایتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن یعلا سلیمان بن فرح سے علیحدہ ہوا، باری باری خروئی بن واخنہ اور یوحنا بن خروئی سے گلے ملا۔ آخر میں وہ رحیق کی طرف بڑھا۔ وہ بیچاری جذبات میں مغلوب ہو کر اس سے لپٹ گئی اور پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بھائی، جو الفاظ میں نے استبل میں کہے ہیں انہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، اپنے آپ کو ایسے خطرات میں مت ڈالیے گا جو… احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، میری بہن، تو فکر مند نہ ہو، خداوند نے چاہا تو میں سرخرو ہو کر تیرے پاس آؤں گا اور اپنے دونوں دشمنوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد باہر نکلا۔ سلیمان بن فرح، خروئی بن واخنہ، یوحنا بن خروئی اور رحیق چاروں اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور حویلی سے نکل پڑا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ ہلاتے ہوئے جب وہ الوداع کہنے لگا تب رحیق ایک دم حرکت میں آئی، ہاتھ کے اشارے سے احمد کو رکنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی کہنے لگی، بھائی تھوڑی دیر رکیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتی ہوئی اپنی حویلی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک کافی بڑی اور سنہری سلیب تھی۔ یہ سلیب اس نے احمد کی طرف بڑھائی اور کہنے لگی، بھائی، جن لوگوں سے آپ نے انتقام لینا ہے انہوں نے بڑے بھائی کے گلے میں جو رکا لکھ کر ڈالا تھا، ساتھ ہی یہ سلیب بھی بھیجی تھی۔ آپ یہ سلیب اپنے پاس رکھیں، دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد اسے گلے میں ڈالیے گا، اس طرح آپ کافی حد تک لوگوں کی نگاہوں میں مشکوک ہونے سے بچ جائیں گے۔ جواب میں احمد بن یعلا تھوڑی دیر تک بڑی ممنونیت سے مسکراتے ہوئے رحیق کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے سلیب لے کر اپنی خرجین میں ڈال دی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے الوداع کیا، ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رات کی تاریکی میں وہاں سے کوچ کر گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔